ہم نے 4 احکام پڑھے ہیں، پورا چیپٹر ہم نے ختم کر دیا ہے. ہاں، اس کا ہوم ورک آپ کریں گے اسی ہفتے میں انشاءاللہ جمعرات تک، اور تمام مدرسین اس پر توجہ دیں گے. کاپی آپ کی حلقے کی کاپی الگ ہوگی، اس پر روزانہ کے واجب المنزلی جتنا بھی ہوگا اس کے اوپر تاریخ کے ساتھ مدرس سائن کرے گا. تو انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے گا ہم تجوید کے تمام ابواب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہو سکا تو اگلی کلاس میں 2 نہیں 3 چیپٹر ختم کر لیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ مدرسین موجود ہیں. ہم اگر تھوڑے وقت میں پورا باب ختم کر لیتے تو پورا ہفتہ آپ اپنے مدرس کی طرف رجوع کریں گے، وہ آپ کو سمجھائے گا، پریکٹس کروائے گا، لکھوائے گا بھی صحیح. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. علم التجوید پر ہمارے پریکٹیکلی حلقات الحمدللہ چل رہے ہیں. تو تمام حلقات کی تدریس کو ایک نقطے پر جمع کرنے کے لیے جو منہج ہے، مقرر ہے، جو نصاب ہے تجوید کا، وہ ہم خود ہفتے کے دن عشاء کے بعد اس کلاس میں لکھوائیں گے. تو حلقات میں جو ہوم ورک ہوگا وہ حلقات میں کیا جائے گا. فجر کے بعد مدرس کی نگرانی میں کاپی کا بھی کام ہوگا اور پریکٹیکلی کام بھی ہوگا. اس کے بعد جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، پیر اور منگل 2 دن اسی وقت نحو کا دورہ ہے، دورہ اجرومیہ مختصر. مطلب ہم ان 2 دنوں میں نحو کو مکمل پڑھیں گے، تفصیلات کو چھوڑ کر نحو کے تمام ابواب اپنے سامنے لائیں گے. جتنے بھی نحو کے ابواب ہیں وہ 2 دنوں میں ہم اس کو مکمل کر کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ صرف کا اسی طرح ہم دورہ کریں گے. تو مختلف جو سبجیکٹس ہیں اس کے لیے ہم نے یہ ترتیب لگائی ہے. نحو اور صرف کا سبجیکٹ ہے، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے ہم مختلف سبجیکٹس پر مختصر کلاس کریں گے، جس سے ایک دہرائی بھی ہو جائے گی اور آگے مطالعہ اور مذاکرہ کرنے کا ایک آئیڈیا بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہماری یہ کلاس قواعد التجوید الدرس الاول، سب سے پہلا سبق ہے احکام النون الساکنہ والتنوین. پورے قرآن میں کہیں بھی نون ساکنہ آتی ہے. نون، یہ پہلے بات یہ کہ حروف تہجی جتنے بھی ہیں یہ مؤنث ہیں، الف سے لے کر ہم یا تک. تو نون ساکنہ اور تنوین، نون التنوین. یہ تو نون ساکنہ ہے، اور نون التنوین یہ ہے زبر والا، زیر والا اور پیش والا. اسے خالی تنوین نہیں کہتے، یہ نون التنوین ہے. یہ اصل میں ایسے تھا، یہ اصل میں نون ساکنہ ہی تھا، کتابن اس طرح تھا، کتابن یوں. تو کیا ہوا، نون ساکنہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں جو پیش تھی یا زیر تھی اس کو ڈبل کر دیا گیا. تو یہ 2 پیش ہیں. پہلی پیش تو اس کی اصلی حرکت ہے، یعنی حالت رفعی کی علامت ہے، اور جو دوسری پیش ہے یہ نون تنوین کا ہے.
نون التنوین ہے، یہ نون ساکنہ کو حذف کر کے اس کے بدلے میں یہ لائی گئی ہے۔ اسی طرح کتابن میں نون ساکنہ کو حذف کیا گیا تو اس کو ڈبل کر دیا گیا، اسی طرح کتابن، تو یہ نون التنوین ہے۔ جب بھی اس کو آگے کسی سے ملاتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس طرح ہے، قرآن میں الٹا پیش لکھتے ہیں، آپ کے اردو چھاپے میں الٹا پیش ہوتا ہے، دو تنوین اس طرح ہے، دو پیش ہے، آگے ہے آیت ختم ہو گئی قل هو اللہ احد، آگے ہے اللہ الصمد، ایسے ہے نا، احد آخر میں نون ساکن ہے، نون ساکنہ ہے، اور آگے اس کے ساتھ ملانے کے لیے، لفظ الجلالہ کے ساتھ ملانے کے لیے یہاں نون چھوٹا سا لکھا ہوا ہے آپ کے مصحف میں، پھر پڑھتے ہیں احد اللہ الصمد، کیونکہ یہاں بھی ساکن ہے یہاں بھی ساکن، تو پہلے ساکن کو زیر دی جائے گی۔ پہلا ساکن ہے کیا؟ وہ نون ساکنہ ہے۔ اسی طرح چھوٹا سا نون آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ قرآن کریم میں، مصحف میں ہوتا ہے، وہ تنوین کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تنوین کے نیچے، کیونکہ جب تنوین کے بعد کوئی ساکن حرف ساکن آ جاتا ہے تو اس تنوین کو کیسے ملائیں گے؟ وہ تنوین تو اصل میں نون ساکنہ ہے، تو پہلے ساکن کے نیچے زیر لگا کر آگے ملاتے ہیں، تو اس لیے وہ اشارے کے طور پر چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو تنوین ہے پورے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں، یہ اصل میں نون ساکنہ ہے۔ تو دونوں کے احکام ایک ہی ہیں، احکام نون ساکنہ والتنوین، یعنی ونون التنوین، دونوں کے احکام ایک ہی ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ نون ساکنہ جہاں کہیں بھی آئے گا اس کے 4 احکام ہیں۔ پہلا حکم ہے الاظہار، کہ نون ساکنہ کو ظاہر کرنا ہے، اس کے مخرج سے ظاہر کرنا، نہ اخفاء کرنا ہے نہ ادغام کرنا ہے۔ نمبر 2، دوسرا حکم ہے الادغام، کہ نون ساکنہ کو یا نون تنوین ہو، اس کو بعد والے حرف میں مدغم کر دینا ہے، اور دونوں حروف کو ایک مشدد حرف کر کے پڑھنا ہے۔ مثالیں آئیں گی آگے۔ تیسرا حکم ہے الاقلاب، الاقلاب یعنی قلب، الٹ دینا، بدل دینا، کہ نون ساکنہ کو کسی اور حرف سے بدل دیں گے، ہم نون نہیں پڑھیں گے، کوئی دوسرا حرف پڑھیں گے اس کی جگہ پر۔ چوتھا حکم ہے الاخفاء، اخفاء مطلب نون ساکنہ کو ہم مخفی کر دیں گے، خالی اس کی آواز آئے گی لیکن نون کے مخرج پر زبان کو نہیں لگائیں گے۔ اظہار کب کریں گے؟ جب نون ساکنہ یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں، حروف حلقی ہیں، لیکن یہاں یہ حروف اظہار ہیں، یہاں یہ حروف اظہار ہیں کہ نون ساکنہ کے بعد ان میں سے کوئی ایک بھی حرف آ گیا پورے قرآن میں کہیں بھی، یا تنوین کے بعد، تو اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے عین، اور عین ان حروف حلقیہ میں سے ہے، ایک حرف ہے عین، تو اظہار کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ انعمت،
نہ اس میں ادغام کرنا ہے، نہ یوں کرنا ہے ان، پورا ادا کرنا ہے ان، انعمت، انعمت۔ اسی طرح یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے۔ اب اس میں الواجب المنزلی ہوم ورک آپ کا کیا ہے، کاپی میں یہ سبق اسی طرح لکھنا ہے آپ نے، پہلا سبق، اور یہ تو میں نے مثال دی تھی۔ اب اس کا آگے ہوم ورک وہ اس طرح ہے۔ پہلی مثال حمزہ، نون ساکنہ، اس کے بعد حمزہ آیا ہے، یہاں قرآن میں سے ایک مثال لکھنی ہے۔ پھر دوسری مثال نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا آیا ہے، یا آپ نے کاپی میں صبح حلقے کے ٹائم مدرس کے ساتھ آپ نے یہ کام کر کے اس کو چیک کروانا ہے، اور وہ پھر سائن کرے گا آپ کے کام پر۔ نون ساکنہ، اس کے بعد ہے عین، قرآن سے مثال لکھنی ہے۔ پھر نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا، پھر غین، اور پھر خا۔ یہ 6 مثالیں یہاں۔ پھر یہاں تنوین، تنوین میں آپ کو چھوٹ ہے، چاہے زبر پیش زیر والی کوئی بھی تنوین ہو۔ اس کے بعد یہی پھر اسی طرح حمزہ، آگے مثال، اسی طرح پھر تنوین، آگے ہا، پھر مثال، تنوین، آگے عین، پھر مثال، تنوین، آگے ہا، آگے مثال، تنوین، آگے غین، مثال، تنوین، خا، آگے مثال قرآن کریم میں سے۔ جی ایک لکھ دیا، دیکھیں نون ساکن کے بعد عین کی مثال لکھی تھی، انعمت، سورۃ الفاتحہ میں سے، یہ مثال آپ نے اس طرح لکھ دی، انعمت۔ آگے اسی طرح آپ مثالیں لکھیں، ایک ایک مثال لکھنی ہے، ایک نون ساکنہ کی، ایک نون تنوین کی، ان 6 حروف کے ساتھ۔ ادغام، الادغام، نون کو بعد والے حرف میں مدغم کرنا ہے، تو بعد والا حرف مشدد ہو جائے گا، اس پر شد آ جائے گی۔ ادغام کے بھی 6 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں یرملون، حروف یرملون، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 حروف ہیں کہ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جاتا ہے تو وہ اس میں یہ نون مدغم ہو جائے گا، اور وہ یہ حرف جو ہے اس پر شد آ جائے گی۔ لیکن ادغام 2 طرح کا ہے، ادغام 2 طرح کا ہے، الادغام الناقص، الادغام التام۔ الناقص جو ہے اس میں غنہ ہے، مع الغنہ، اس میں غنہ ہوتا ہے، اور تام میں بغیر الغنہ، اس میں غنہ نہیں ہوتا۔ مثال، ابھی میں مثال دے رہا ہوں ورک سے پہلے، جیسے مثال ہے یا آ گیا نون ساکنہ کے بعد، ہم پڑھتے ہیں نون ساکنہ ہے، اس کے بعد فعل مضارع آ گیا ینال، تو ہم کیا پڑھتے ہیں لن ینال، لن، نون جو ہے یہ اس میں مدغم ہو گیا یا میں، تو اس کی وجہ سے اس پر شد آئے گی، اور اس کی عربی چھاپے میں یہ جزم جو ہے سکون کی علامت ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کے اردو چھاپے میں جو ہے، آپ کے اردو چھاپے میں تو ایسا نہیں کرتے، عربی چھاپے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ طالب علموں کو عربی چھاپا پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسم الخط اور جو آپ قواعد الاملاء پڑھتے ہیں
اس کی پریکٹس اسی میں ہوتی ہے. تو نون ساکنہ کے بعد یا آ گیا تو کیا ہوا؟ ادغام ہو گیا. لیں یا پر شد آ گئی. یہ شد جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ نون اس میں مدغم ہو گیا ہے، لیکن یہ ادغام ناقص ہے. دیکھیں مال غنہ ہے، غنہ بھی ہے اس میں. غنہ کہیں بھی آتا ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف جتنا. ہم کہہ سکیں با با با، یعنی سیدھی انگلی کر کے اور دوبارہ بند کر دی اتنی دیر، 2 زبر جتنی. لن ینال اللہ، لن یعنی ایک الف جتنا غنہ کرنا ہے. یہ نہیں کہا لن ینال اللہ، لن ینال اللہ. آپ نے ایک غنہ تو کیا ہے، ادغام بھی کیا، لیکن مقدار اس کی کم کر دی ہے. لن ینال اللہ. بغیر غنہ کے نون ساکن کے بعد مثلا اشہد ان ہے، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ. تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد، نون ساکنہ ہے، اس کے بعد لام آیا، تو نون جو ہے یہ لام اس میں سے ہے نا، یرملون میں ہے، دیکھیں تو یہ نون لام میں مدغم ہوا تو لام کے اوپر شد آ گئی. تو ہم پڑھیں گے اشہد اللہ اللہ ان لا، یہ نہیں پڑھیں گے. اب غنہ نہیں ہوگا کیونکہ لام میں ادغام تام ہوتا ہے نون کا. اشہد اللہ الہ. تنوین کی مثال بھی ہے آسان سی، وہ بھی کلمہ طیبہ کے اندر ہے. محمدن، یہ تنوین ہے، اس کے بعد آ گیا رسول اللہ. نون تنوین را کے اندر مدغم ہوا، را پر شد آئی، اور تو ہم پڑھیں گے محمد الرسول اللہ. محمد دن نہیں کہیں گے، ادغام تام ہے. غنہ ہوا؟ غنہ نہیں ہوا نا، تو ادغام تام ہے بغیر غنہ کے. تو ایک طرف ہمارے پاس ہے ادغام ناقص، دوسری طرف ہے ادغام تام. ادغام ناقص میں غنہ ہوتا ہے اور غنہ کی مقدار الف جتنی ہے. ادغام تام میں غنہ نہیں ہوتا، ذرا بھی غنہ نہیں کرنا ہے، یعنی ذرا بھی نون کی آواز نہیں دینی. تو یہ تو آپ کو مثال دی تھی میں نے، لیکن اب آپ کو اس کا ہوم ورک الواجب المنزلی. سب سے پہلے یہ تو 6 حروف ہیں، ان میں سے کچھ حروف ناقص کے ہیں، کچھ تام کے ہیں. ناقص کے 4 حروف ہیں جن کو ہم اکٹھا کیا ہم نے ایک لفظ میں ینمو. ینمو، یا نون میم واو. اور ادغام تام کے صرف 2 ہیں، لام اور را. تو اب اسی طرح جدول بنانا ہے. نون ساکن کے بعد یہ 4 حروف ہیں، یہاں 4 مثالیں ہوں گی نون ساکن کی، 4 مثالیں ہوں گی تنوین کی، 8 مثالیں یہاں آئیں گی، اور یہاں 2 مثالیں ہوں گی نون کی، 2 تنوین کی. مطلب نون کے بعد یا مثال، نون کے بعد نون مثال قرآن سے، نون کے بعد میم، نون کے بعد واو، پھر تنوین کے بعد یا، تنوین کے بعد نون، تنوین کے بعد میم، تنوین کے بعد واو. اور یہاں نون کے بعد لام، اس کی مثال آپ کو دے دی میں نے، اور نون تنوین کے بعد لام، اس کی مثال قرآن سے. اسی طرح نون کے بعد را اور تنوین کے بعد را. یہ ہو گئی 4 اور 4 8 مثالیں یہاں، 2 اور 2 4 مثالیں یہاں، 12 مثالیں یہاں. اور وہاں کتنی تھی؟ وہاں بھی 12 ہیں ٹوٹل. الاقلاب، اقلاب کا ایک ہی حرف ہے بس، با. نون ساکنہ کے بعد با آئے گا،
یا تنوین کے بعد با آئے گا. تو حکم اقلاب کیا مطلب؟ نون کو بدلنا ہے. کس حرف سے؟ نون کو ہم میم سے بدل دیں گے. آپ نے قرآن کریم میں کہیں جگہ پڑھا ہوگا یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد آ گیا با، تو اس پر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، میم. تو یہ اقلاب ہے کہ ہم نے با کی وجہ سے اس نون کو میم ساکنہ پڑھنا ہے، میم پڑھنا ہے، میم بعد، میم، مین بعد نہیں، میم، میم، میم ساکنہ پڑھنا ہے، میم بعد. اسی طرح ایک اور مثال لیں تنوین کی. تنوین کے بعد با آیا ہے، ہاں ہاں، لنسفعا بالناصیہ. تو یہ آپ کا ہوم ورک صبح یہ کرنا ہے آپ نے. اخفا، اب یہاں کتنے حروف گزر گئے؟ 6، 6 12، 1 13. یہاں اخفا ہے، اخفا کے حروف، یہ اخفا کے 15 حروف ہیں. تو جس میں کوئی بھی حرف نون ساکنہ کے بعد یا تنوین کے بعد آ جائے تو اخفا کیا جائے گا. مطلب مثال کے طور پر، ہاں کوئی بتائے گا؟ چلو شعر بتاؤ. صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما. آگے دم طیبا زد تقا. آگے کیا بولا؟ زا ظالمہ. ہاں قاری صاحب، زا ظالمہ یہ کون سی تجوید ہے؟ زد فی تقا، فی تقا ضع ظالمہ. آگے بس. تو یہ ایک شعر ہے، اس میں الفاظ ہیں، ہر لفظ کا پہلا حرف، یہاں کیا؟ صاد، ذال، سا، کم، کاف، جادہ، جیم، شخص، شین، قد، قاف، سما میں سین، دم، دال، طیباً، طا، زد، زا، اور پھر فی ہے، فا، تقا میں تا، ضع، ضاد، ظالمہ، ضا. ہاں شعر کو ختم کر لیں پہلے ہم. تو یہ حروف ہیں، یہ یاد کرنے کے لیے اشعار بنائے گئے ہیں. تو ہر صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما. ذا ثنا یعنی ذا ثنا جو صاحب تعریف ہے، جس کے اچھے اچھے کام ہیں، اس کی تعریف کیجئے، اس کے وصف بیان کیجئے. صف، وصف یصف صف. کم جاد شخص قد سما، کم جاد شخص کتنا سخی ہے ایک شخص، قد سما بلند ہو چکا ہے. سما یسمو سے سمو، بلندی. قد سما، سما فعل ماضی ہے. دم فعل امر، دام یدوم، دم ہمیشہ رہو. طیباً، طیب بن کر رہو، اچھے بن کر رہو. زد فی تقا، زد بڑھو، فی تقا تقوی میں بڑھو، تقوی میں اضافہ کرو. مطلب ضع ظالمہ، ضع مطلب ہاں کیا مطلب؟ ضع ذلیل کرو ظالم کو. ضع کا مطلب اس کی عزت کے متضاد ہے. عزت نہیں کرو، عزت کا متضاد کیا ہے؟ اس کو عزت نہ دو، مطلب اس کو ذلت دو ظالم کو. تو یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، ہاں، اور نہ کوئی حکمت سے بھرا کوئی وہ ہے بیان ہے. یہ صرف بچوں کو یاد کروانے کے لیے. جس طرح ایک نحو پڑھا رہے تھے پرانے دور میں ایک امام، تو مثال کے طور پر اس نے مثال دینی تھی کسی
مفعول معہ کی، تو اس نے کہا لا تأکل السمک وتشرب اللبن، مثال دی اس نے بس ایک، کہ یہاں جو ہے مفعول معہ نہیں آئے گا، واو معیہ ہے، تو وہ بعد میں ایسا مشہور ہوا، لوگوں نے سمجھا کسی حکیم کی بات ہے یہ، کہ مچھلی کھانے کے ساتھ ساتھ دودھ نہیں پیو۔ وہ اس نے صرف نحو سکھاتے ہوئے ایک مثال دی تھی، جبکہ کسی ڈاکٹر کی، کسی طبیب کی یہ ریسرچ نہیں ہے۔ ہاں کیسے مشہور ہوئی؟ اب ہمارے عقیدہ بن چکا ہے، مچھلی کھائیے آج میں دودھ نہیں پیوں گا، ہاں اتنا ڈر بیٹھ گیا، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، صرف استاد نحو کے پیریڈ میں اسے کوئی اور چیز سمجھ نہیں آئی، تو اس نے ایک جملہ بنایا تھا بس، ٹھیک ہے، یہ بھی انہی میں سے شعر بنایا ہے صرف یاد کرنے کے لیے۔ تو یہ حروف ہیں، کتنے ہو گئے؟ صاد، ذال، ثا، کاف، جیم، شین، قاف، سین، دال، طا، زا، فا، تا، ضاد، اور زواد نہیں ہے، انشاءاللہ مخارج میں آئیں گے، اس کا بھی حل کریں گے۔ ضا، یہ ہے 15واں حرف، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ صاد ہے، کوئی ایک حرف لیں، نون ساکنہ ہو، اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آیا ہو، مثال کیا دی تھی؟ من صلصال، کنتم، دیکھیں نون ساکنہ، اب دیکھیں نون ساکنہ اس کے بعد ہے صاد، تو حکم اخفاء کا، تو نون کے مخرج پر جب آپ زبان لگاتے ہیں، اس زبان کو ہٹا کر رکھنا ہے وہاں سے، اور نون کی آواز ناک سے نکالنی ہے۔ من صلصال، من صلصال، ہاں، اور تنوین کے بعد بھی اسی طرح، کوئی ہے تنوین کے بعد؟ صلصالین، نا صحیح ہے، صلصالین، یہ دیکھیں تنوین آ گیا، اس کے بعد آ گیا کالفخار، کاف آ گیا، تنوین کے بعد کاف آ گیا، کاف کہاں ہے؟ یہ چوتھے نمبر پر، صلصالین کالفخار، لین کالفخار، اب ہم نے نون نہیں ادا کیا، اخفا کیا، تو یہ 15 ہیں، یہ 15 حروف، تو 15 نون ساکنہ کی مثالیں اور 15 تنوین کی مثالیں، 30 ہو گئیں۔ یہاں کتنی ہیں؟ 12 مثالیں، اور یہاں 8 اور 4 12، یہاں بھی 12، اور یہاں 2 24 اور 2 26، اور یہاں 30، 26 اور 30 56، ٹوٹل جو ہے 56 مثالیں، یہ اگلے ہفتے تک آپ کی مکمل ہو جانی چاہیے، جمعرات تک، یعنی کہ جمعرات تک آپ کی یہ مثالیں مکمل ہو جانی چاہیے۔ مدرسین کہاں ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں مدرس حضرات کی، یہ اگلے الگ سے حاضری لگانی ہے، کہاں گئے؟ تو جی یہ آپ کو ہوم ورک مل گیا ہے، سب نے یہ کام کرنا ہے، یہ مختصر سی تجوید ہے یہ، پھر اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ متن یاد کروائیں گے، متن جس طرح تحفۃ الاطفال ہے اور جزریہ ہے، پھر آپ صحیح طرح یاد کر سکتے ہیں۔ پہلے اس طرح وائٹ بورڈ پر تجوید پڑھیں گے، اگلی کلاس ہوگی میم ساکنہ کے احکام اور علامات السواکن، 2 سبق اکٹھے پڑھیں گے اگلی کلاس میں ہفتے کے دن۔ اس کے بعد تیسری کلاس میں ہوگی احکام المد، سب کے سب، پوری مد کے جتنے بھی احکام ہیں یہاں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی مد کے ساتھ ہم پڑھیں گے احکام التفخیم والترقیق، اور اس کے بعد جو کلاس ہوگی مستقل ایک کلاس میں را کے احکام پڑھیں گے، احکام الرا، اس کے بعد ہم مخارج اور صفات کی طرف آئیں گے، ایک کلاس میں
مخارج اور ایک کلاس میں صفات انشاءاللہ۔ تو یہ ہم نے 4 احکام پڑھے ہیں، پورا چیپٹر ہم نے ختم کر دیا ہے۔ ہاں، اس کا ہوم ورک آپ کریں گے اسی ہفتے میں انشاءاللہ جمعرات تک، اور تمام مدرسین اس پر توجہ دیں گے۔ کاپی آپ کی حلقے کی کاپی الگ ہوگی، اس پر روزانہ کے واجب المنزلی جتنا بھی ہوگا اس کے اوپر تاریخ کے ساتھ مدرس سائن کرے گا۔ تو انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے گا ہم تجوید کے تمام ابواب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہو سکا تو اگلی کلاس میں 2 نہیں 3 چیپٹر ختم کر لیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ مدرسین موجود ہیں۔ ہم اگر تھوڑے وقت میں پورا باب ختم کر لیتے تو پورا ہفتہ آپ اپنے مدرس کی طرف رجوع کریں گے، وہ آپ کو سمجھائے گا، پریکٹس کروائے گا، لکھوائے گا بھی صحیح۔